زنا ایک قرض ہے۔ ایک شہزادی کا سچا واقعہ۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا، عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور وہ لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ مجھے آ کر بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی بھی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان نہ دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا۔ جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا اور بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ رونے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ میں ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا تھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے، زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے طمع ہو جائے۔ اس طرح جو عورتیں چاہتی ہیں ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ غیر مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں ہی ملے۔ رہ گئی بات، اگر کسی نے پہلے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور سچی توبہ کر کے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔